بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان آپ کے سامنے ہے خطبات بہاولپور اور خطبہ نمبر 3 موضوع ہے تاریخ فقہ۔ اگرچہ اس خطبہ کے متعلق مکمل ہم پڑھ چکے ہیں، آج صرف اس خطبے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اس خطبہ کو ڈاکٹر حمید اللہ جس طرح تمہید میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ ہماری فقہ ہے، ہمارا قانون ہے، اور یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فقہ کا لغوی معنی بتلایا کہ فقہ کا لغوی معنی ہے جاننا، اور اس کا اصطلاحی معنی قانون ہے۔ یہاں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ قرآن مجید باوجود اس کے کہ معجز ہے اور حدیث رسول باوجود اس کے الہامی ہے، لیکن بعض خاص جگہیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں قرآن و سنت میں وہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے پہلی مثال دی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور یہ کہا کہ اگر تمہیں قرآن میں تم فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں نہ ہو تو انہوں نے کہا اپنی رائے کے حدیث کے مطابق سنت کے اندر دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں بھی نہ ہو تو انہوں نے عرض کیا اجتہد برائے، پھر میں اپنی رائے کے ذریعے کوشش اور اجتہاد کروں گا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے یہاں پہ یہ دعویٰ کیا کہ قرآن اور حدیث باوجود اس کے الہامی ہیں، معجز ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض خاص مواقع پر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا، لہٰذا اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فقہ کا لغوی معنی بتلایا کہ اس کا لغوی معنی جاننا ہے، اور فقہ کا اصطلاحی معنی انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی مثل کلمۃ طیبہ کہ اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ تو زمین میں گڑی رہتی ہے لیکن اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی یہی کہا کہ قانون کی بنیاد بیج جیسی چھوٹی چیز ہے لیکن اس کا درخت آسمان تک پھیل جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت یہ قانون کے لیے بنیاد ہیں، بیج کی مثال ہیں، اور پھر جب اس کے مسائل اور فقہ وغیرہ دنیا میں پھیلے گی تو یہ پوری دنیا کے لیے یہ چیزیں کافی ہو جائیں گی، کیونکہ فقہ کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہے۔ لہٰذا اگر وہ مسئلہ قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور بھی نہ ہو، پھر بھی فقہ کے ذریعے وہ پوری ضرورت پوری ہو جاتی ہے جس فقہ کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ جب قانون کے متعلق بات ہوئی تو ڈاکٹر حمید اللہ نے یہاں یہ بتلایا کہ محققین اور مورخین کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی قانون ساز قوم رومیوں کی گزری ہے، اور یہ بھی ساتھ میں بتلایا کہ یورپ میں اگرچہ دیگر تھے لیکن یورپ میں جو قومیں گزری ہیں ان میں یونانی اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ وہ علم دوست تھے، یا انہوں نے بہت سے علوم کی خدمت کی لیکن قانونی نقطہ نظر سے ان کی کوئی زیادہ وقعت نہیں ہے۔ لہٰذا قانون کی جو واقعی جنہوں نے بڑی خدمت کی ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں وہ رومی ہیں۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ رومی قانون کا ایک مشہور مؤرخ ہے جس کا نام ہے کلینے، اس نے کہا کہ ابتدا میں رومی قانون بالکل ابتدائی قسم کا تھا۔ یہاں یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ رومی قانون نے ترقی کہاں سے کی، تو کہتے ہیں رومیوں نے جب اپنی سلطنت کو وسعت دی، علاقے فتح کیے، تو ایشیا میں جب آئے یہاں سے متاثر ہو کر انہوں نے قوانین میں اصلاحیں کیں۔ چنانچہ رومی قانون کا ایک قدیم ترین جو مصنف ہے جس کو گیسس کہا جاتا ہے وہ ایشیا کوچک یعنی ترکی کا باشندہ تھا۔ تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ قانون کے متعلق کچھ سابقہ پس منظر کا تعارف کروا رہے ہیں۔
اس رومی قانون کو مدون کرنے کی ایک شخص نے کوشش کی جس کا نام جسٹینین تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کے متعلق یہ بتلایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 4-5 سال پہلے فوت ہوا۔ اس نے اس قانون کو مدون کرانے کی کوشش کی تھی، یہ بادشاہ تھا۔ اس مجموعہ قانون کا ڈاکٹر حمید اللہ نے موازنہ کیا اور کہا کہ اس کو فتاوی عالمگیری کے مقابل کہا جا سکتا ہے، اس کے موازن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں بادشاہ، اورنگزیب عالمگیر علم دوست تھا، عالم فقیہ خود نہیں تھا۔ اسی طرح جو جسٹینین تھا یہ ذہین بادشاہ ضرور تھا مگر یہ خود ماہر قانون نہ تھا۔ جس طرح اس نے علماء سے کتاب لکھوائی ہے فتاوی عالمگیری، اسی طرح اس نے بھی اپنے دور کے ماہرین جو ہیں ان سے قانون کی کتاب لکھوائی ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس قانون کی کتاب کے متعلق یہ بھی کہا، یہ بہت دلچسپ قانون ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی قابل عمل ہیں، ان میں رد و بدل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس قانون کی جو بنیاد ہے وہ ایک انسان ہے، یعنی انسان خود قانون ساز ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قانون کو رد بھی کر سکتا ہے، قبول بھی کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قانون میں استحکام نہیں رہا، اس قانون میں استحکام نہیں رہا۔ چنانچہ اس چیز کی دلیل پھر انہوں نے یہ دی ہے کہ خود اسی جسٹینین نے اپنی 30-32 سالہ دور حکومت میں اس قانون کے اندر اتنی تبدیلیاں کی ہیں کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گیا، یعنی وہ قانون رد و بدل ہو گیا، اس میں تبدیلی آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا بنایا ہوا قانون وہ پائیدار اور مستحکم بھی نہیں ہے، اور انسان کا بنایا ہوا قانون وہ کسی کے لیے قابل رد بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ رومی قانون پر تبصرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا کہ قرآن کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانونی چیلنج درپیش تھی وہ یہ تھی کہ اس دور میں جو رومی قانون رائج تھا، اگر تم میں ہمت ہے تو اس سے بہتر قانون بنا کر دکھاؤ۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر قانون بنا کے دکھایا، اور یہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان دونوں قانون کا مطالعہ کرو تو رومی قانون میں دینی امور اور عبادات کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی قانون میں موجود ہیں وہاں پر نہیں ملتی۔ بہرحال یہ بات کرنے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ نے اگلا سوال یہ اٹھایا کہ اسلامی قانون بنا کیسے ہے؟ تو لکھا ہے کہ انہوں نے اسلامی قانون وحی کے ذریعے سے آئے ہوئے اوامر کی تبلیغ کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام پر مشتمل ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ کہا، اور وہاں پر لکھا بھی ہے کہ اسلامی قانون میں ایک قرآن شامل ہے اور دوسرے نمبر پہ سنت رسول شامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلامی قانون میں شامل ہیں۔ پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک اور سوال اٹھایا جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سوال اس طرح بنتا ہے، اگر قانون کا معنی ہے طرز عمل کے یا اصول کار کے ہیں تو پھر یہ ہمیں بتائیں ابتدائے اسلام میں اسلامی قانون کیا تھا؟ کیونکہ ابتدائے اسلام میں تو صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، قرآن مجید کے نزول پہ 23 سال کا عرصہ لگا تھا۔ تو ابتدائے اسلام میں اسلام نے کس قانون پر عمل کیا، کون سا قانون تھا جس کو فالو کیا؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے 2 طریقوں سے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ اسلامی اصول یہ ہے جس چیز کی ممانعت نہ کی جائے، یعنی جب تک کسی چیز کے بارے میں ممانعت نہ آئے وہ مباح ہے۔ تو چونکہ جن چیزوں میں جو رسوم و رواج مکہ میں چل رہے تھے جن کی ممانعت نہیں آئی وہ مباح تھیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بات برا نہ لگے تو میں یہ کہتا ہوں مکہ کے رسم و رواج، یعنی اسلامی قانون شروع ہوتا ہے مکہ کے رسم و رواج سے۔ مکہ کے جو رسوم و رواج تھے ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں وہ اسلامی قانون کے لیے بنیاد اور ابتدا ہیں۔ ہاں، ساتھ میں یہ بھی فرمایا مکہ کے رسم و رواج میں اسلام کا سب سے پہلا امتناعی حکم اور اصلاحی کام کے حوالے سے، اصلاحی حکم کے حوالے سے سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلی چیز وہ تھی بت پرستی کی مخالفت۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حمید اللہ ایک اور چیز کے بارے میں کہتے ہیں
کہ عقیدہ آخرت کا بھی شروع میں بیان تھا، یعنی توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت بھی ان کو بتلا دیا گیا کہ اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان، اور تیسری چیز کہ اللہ کی شکر گزاری اور بندگی کے لیے نماز کی تاکید۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اسلامی قانون کے شروع میں اور مکہ کے رسوم و رواج میں سب سے پہلے بت پرستی کی مخالفت کی گئی، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا کہا گیا، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ عارضی اور وقتی، یعنی جو مکہ کا رسم و رواج تھا یہ ایک عارضی اور وقتی طور پہ اسلامی قانون کا ایک عارضی ماخذ کی حیثیت رکھتا تھا، غیر دائمی ماخذ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب وہ تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں کہ عہد نبوی میں اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ کون سا تھا۔
اسلامی قانون کے ماخذ بتلاتے ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ نے گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں کو بھی ماخذ قرار دیا اور سورۃ انعام کی آیت کا حوالہ دیا جس میں 25 انبیاء کرام کا نام ایک ساتھ ہے، اور اس کے بعد ایک آیت تلاوت کی لا نفرق بین احد من رسلی کی جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور دوسری آیت یہ کہ اولئک الذین ھدی اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی پیروی کریں۔ تو اس سے ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے گزشتہ انبیاء کرام کی جو شریعتیں تھیں وہ بھی قابل حجت اور قابل ماخذ ہیں، لیکن اس سارے بحث کے آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعت میں جو احکامات تھے ان میں قرآن مجید نے کوئی تبدیلی یا ترمیم نہ کی ہو۔ اگر قرآن مجید ان میں تبدیلی یا ترمیم کر چکا ہے تو اس صورت میں ہم اسی تبدیلی اور ترمیمی پر عمل کریں گے، اس سابقہ شریعت کے اوپر عمل نہ کریں گے۔ اور دوسری بات ڈاکٹر حمید اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے خود قرآن مجید سے کہ یہود اور نصارہ اپنی کتابوں میں تحریفات کیا کرتے تھے، لہٰذا ضروری ہے کہ جب تک وہ ہمارے پاس ناقابل اعتماد وسائل سے ہوا ہو، اگر ناقابل اعتماد وسائل سے ہوا ہو تو تب اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں اگر صحیح اور قابل اعتماد وسائل سے وہ بات ہم تک پہنچی ہو تو تب وہ سابقہ شریعت کا حکم بھی ایک ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے 1 سے 2 باتیں اور بھی کی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں زانی کے لیے جو سزا ہے وہ ہے 100 درے لگانا۔ دوسری بات کہ احادیث سے اور تعلیمات نبوی سے شادی شدہ زانیہ کو رجم کرنا بھی ثابت ہے، یعنی پتھراؤ کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں بالواسطہ طور پر، یعنی بغیر واسطہ نہ صحیح، بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ طور پر اس قانون کا حکم ہے کہ رجم کیا جائے۔ وہ واسطہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں یہ ہے قرآن نے کہا ہے تم سے پہلے کے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے قانون پر عمل کرو۔ اب جب ہم نے دیکھا ان پہلے پیغمبروں کے قانون کو تورات کے اندر ہم نے دیکھا، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں آج بھی تورات کے اندر یہ موجود ہے، تو تورات میں یہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ تورات میں ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول غیر شادی شدہ کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو مالی جرمانہ کرو، تاوان کرو۔ اب کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ دیکھو قرآن مجید میں بھی یہی 2 حکم ہیں، لیکن وہ مالی جرمانے والے حکم کو قرآن مجید نے تبدیل کر دیا 100 کوڑے لگانے میں، جبکہ دوسرے کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ گویا کہ اب ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں وہ مالی جرمانے والی بات ختم ہو جائے گی، اب غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہاں قرآن کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ کے لیے وہی سزا برقرار ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے، اس کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے مثال دی ہے کہ سابقہ شریعتیں اس وقت تک ہمارے لیے قابل عمل ہیں، قابل ماخذ ہیں جب تک قرآن نے ان میں تبدیلی یا ترمیم نہ کی ہو، دوسرے نمبر پہ قابل اعتماد وسائل اور ذرائع کے ذریعے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہوں۔ یہاں تک جو بات کی ہے اس کا تعلق عہد نبوی کے ساتھ یا اس کے ساتھ تھا کہ اسلامی قانون کے ماخذ کیا ہے۔ اب یہاں سے آگے ڈاکٹر حمید اللہ نے اسلامی قانون کی ترقی کس طرح ہوئی اس کے متعلق اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، اور اپنا خطبہ اب اس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ اسلامی قانون کی ترقی کس طرح ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ قانون کا کچھ حصہ تو صراحت کے ساتھ قانون ساز یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ہم تک پہنچا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں اس میں تو انسان کے بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی وقت
قرآن و حدیث میں سکوت ہو کسی مسئلہ کے متعلق، تو ایسے حالات میں ہم کو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں اجتہاد ہم کیسے کریں گے؟ تو اجتہاد ہم اپنے عقل سلیم کے لحاظ سے سوچ کر کوئی قاعدہ استنباط کریں گے۔ قاعدہ کے استنباط کرنے کے بعد جو ہماری عقل اور ہمارا ضمیر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا یہ کام قانون کا ماہر ہی کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک طبیب فرض کر لیجئے وہ قانون سازی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے ایک روٹی پکانے والا ہے اس کو قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں، تو قانون سازی کا کام کرنے کے لیے وہی قانون سازی کے خاص لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کون؟ وہ کون لوگ ہیں جو قانون سازی کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو حاکم عدالت وہ قانون سازی کر سکتا ہے، اور دوسرے جسے ہم مفتی کا نام دیتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں قانون کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آگے انہوں نے چند لائنوں میں حاکم عدالت اور مفتی کے درمیان یہ فرق بتلا دیا کہ مفتی کا کام قانون کے بارے میں بتلانا ہے، وہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے یا یہ ہونا چاہیے، لیکن مفتی کا کام اس قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ مفتی کا کام قانون سازی کرنا تو ہے، لیکن اس قانون کا نفاذ یہ مفتی کا کام نہیں ہے۔
ڈاکٹر حمید اللہ نے مدینہ میں مفتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد انہوں نے قاضیوں کا تذکرہ کیا کہ قاضیوں کا تقرر کس طرح ہوا۔ تو کہتے ہیں جب اسلامی سلطنت کے اندر وسعت ہو گئی، اسلام دور دور تک پھیل گیا، تو ان میں سے خصوصاً انہوں نے یمن کے علاقے کا ذکر کیا کہ یہ خوشحال علاقہ تھا، یہاں کے لوگ خانہ بدوش نہیں تھے، یہاں کے لوگ ترقی یافتہ تھے، تجارت اور کاشتکاری کیا کرتے تھے، لہٰذا یہاں پہ قاضیوں کو بھیجنے کی زیادہ ضرورت پیش آئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کے بھیجا گیا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرائض دے کر بھیجا گیا، ان سے یہ معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ انسپکٹر جنرل تعلیمات ہیں، کہ ان کا کام یہ تھا کہ گاؤں گاؤں کا دورہ کریں اور وہاں لوگوں کو تعلیم دیں، وہاں مدرسے کھولتے جاتے اور مقامی لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ترتیب وغیرہ بتا کے، تربیت وغیرہ دے کے یہ آگے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے بالخصوص تذکرہ کیا، کیونکہ کہتے ہیں ان کا تقرر نامہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، یہ بھی یمن کے قاضیوں میں سے ایک قاضی گزرے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتلایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان لوگوں میں تھے جن کو لکھنے پڑھنے کا یعنی امی تھے، ان پڑھ تھے۔ ابن سعد کے بقول اس طرح انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ چونکہ عہد نبوی میں مختلف اہم کارنامے سر انجام دے چکے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ کا گورنر بنایا بصرہ کو فتح کرنے کے بعد۔ لیکن چونکہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے لکھنے کے لیے اپنا ایک سیکریٹری رکھ لیا، تو وہ عیسائی مذہب پہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ ملنے کے لیے مدینہ میں آئے کسی سرکاری کام کے سلسلے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، یہ تو مسجد میں چلے گئے لیکن ان کا سیکریٹری باہر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیوں نہیں آیا، تو انہوں نے بتلایا کہ وہ عیسائی ہے اس وجہ سے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا بدل دو اس کو۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ نے یہاں یہ بات کی ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھو کہ ان کو غیر مسلموں سے تعصب تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اہم مواقع پر غیر مسلموں سے مشورہ بھی لیتے تھے اور استفادہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ روکتے تھے جہاں عقل سلیم اس کے متقاضی ہوتی، یعنی عقل سلیم کا تقاضا ہوتا کہ اس جگہ ان کو روک دیا جائے۔ دلیل ڈاکٹر حمید اللہ نے یہاں پہ یہ دی ہے کہ بصرہ دشمنوں کا علاقہ ابھی ابھی فتح ہوا، اور وہاں ایک قاضی بھیجنا اور قاضی کا فیصلہ تو فی الفور نافذ ہو جاتا ہے، اور قاضی خود ان پڑھ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کا سیکریٹری ایک عیسائی ہے، نہیں معلوم قاضی لکھوائے کیا وہ لکھے کیا، اس کی وجہ سے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اسی اندیشے کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قاضی کو بدل دو، اس سیکریٹری کو بدل دو۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ یہ کہتے ہیں کہ عہد نبوی کے جو ماخذ گزر چکے ہیں ان کے بعد میں قاضیوں کا تقرر ہوا، اور اسی طرح ایک مفتی ان کے تقرر ہوا، یعنی قانون سازی کے حوالے سے دو نئے عناصر شامل ہوئے، ان کا اضافہ ہوا، ایک ہیں مفتی اور دوسرے ہیں قاضی۔ اب قانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے قاضیوں کو، کیونکہ ان کے پاس مقدمات آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، انہی کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ اگر وہاں موجود ہوتے تو پوچھ لیتے، اگر کوئی قاضی دور ہوتا تو خط و کتابت کے ذریعے یہ بات پوچھی جا سکتی تھی۔ ایک مثال یہاں پر بھی انہوں نے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کو خون بہا کس طرح دیا جائے، یعنی اس کو قتل کے بدلے میں جو پیسہ ملتا ہے وہ کس کس کو ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں عرب کے دستور کے مطابق وہ پیسہ اس کے رشتہ داروں کو دیا جاتا، باپ کو، بیٹے کو، بھتیجے کو، لیکن مقتول کی بیوہ کو نہیں دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کو بھی اس پیسے میں اسی تناسب سے حصہ دیا جائے جس طرح کے وراثت میں سے بیوہ کا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ جب قاضیوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھ لیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے۔
اس کے بعد انہوں نے ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو. حکم یہ تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ من مانا فیصلہ کرو اور اسے نافذ کر دو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اگر تمہیں قانون معلوم نہیں تو خود بھی سوچو اور تمہارے آس پاس جو عالم اہل علم لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کرو. تو یہ گویا کہ ایک اجتماعی اجتہاد کی صورت تھی، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی معمول تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مہر کی زیادتی کی وجہ سے کچھ لوگ شادیوں سے روک گئے، جس کی وجہ سے عورتیں بوڑھی ہونے لگیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں بلایا سب کو، اور ایک حد مقرر کر رہے تھے کہ اس سے زیادہ حق مار نہ ہو. تو وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا کہ قرآن مجید میں قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم نے عورتوں کو اگر قنطار بھی دیا ہو. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ قنطار کا معنی خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ. یعنی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مہر میں قنطار بہت بڑا خزانہ دے سکتے ہو، اور عمر تم اس قانون کو، اللہ کے حکم کو تبدیل کر رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت کی بات کو مانتے ہوئے یہ کہا کہ عمر نہ سمجھ سکا، ایک بوڑھی سمجھ گئی، یعنی کہ اس فیصلے کو حضرت عمر نے نافذ نہیں کیا. تو یہ ایک اجتماعی اجتہاد کی مثال دی ہے. اسی طرح ایک اور مثال ڈاکٹر حمید اللہ نے دی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بربری جب مفتوح ہوئے، بربریوں پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تو بھئی اب ان بربریوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھا جائے. تو تب بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ بربریوں کے ساتھ وہی جزیہ لیا جائے ان سے جس طرح کے اہل کتاب وغیرہ سے جزیہ لیا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پریشانی یہ تھی کہ قرآن مجید میں جزیہ لینے کا حکم جو تھا وہ صرف اہل کتاب سے تھا، غیر اہل کتاب سے نہیں تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جس طرح اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، لیکن یہ فرق رکھنا ہے ان لوگوں کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی، ان کا ذبیحہ نہیں کھانا. یہ فرق رکھنا ہے مجوس میں اور اہل کتاب میں. یہی فرق ہے اہل کتاب اور بربر میں کہ جزیہ تو سب غیر مسلموں سے لیں گے، لیکن ان تمام غیر مسلموں کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے سوائے اہل کتاب کے. تمام غیر مسلم عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے اہل کتاب کے. آخر میں ڈاکٹر حمید اللہ نے اسلامی قانون کے نفاذ اور اسلامی قانون کے پھیلاؤ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ میں بھیجا دین سکھانے کے لیے. یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی ذات پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن میں پھر بھی تمہیں بھیج رہا ہوں. تو انہوں نے جا کر وہاں پہ ایک مدرسہ کھولا کوفہ میں، اور وہاں لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے لگے. گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ کی یونیورسٹی کے آپ سمجھیں کہ یہ وائس چانسلر کے درجے پر فیض تھے. تو ان کے آگے شاگرد ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے جامع مسجد کوفہ میں قانون کو جاری رکھا. پھر اس کے بعد ابراہیم نخعی آئے. ابراہیم نخعی نے اسی حضرت علقمہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم نخعی نے اس کو آگے بڑھایا. حضرت ابراہیم نخعی کے بعد حضرت حماد بن سلیمان آئے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. یہاں پہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہا امام ابو حنیفہ کے دور میں اسلامی قانون کی تدوین کی دو طرح سے کوشش کی گئی. ایک کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی اور ایک کوشش پرائیویٹ طور پہ کی گئی. حکومت کی طرف سے تو یہ کوشش کی گئی کہ خلیفہ منصور نے، ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموطا کو نافذ کرنا چاہا، لیکن امام مالک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا فرد واحد کی کتاب سب پر مسلط یا سب پر لاگو کرنے میں لاگو نہیں کر سکتا، لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ اس طرح کہ انہوں نے 40 افراد پر مشتمل انہوں نے ایک
کمیٹی قائم کی، جو ماہرین قانون تھے اور اس اکیڈمی میں فرضی مسائل پیش کیے جاتے، اس کے اوپر بحث ہوتی اور اس بحث کا دورانیہ بعض اوقات 1 مہینے تک بھی چلا جاتا۔ اس کے بعد اس اکیڈمی کے جو کاتب تھے یا جو سیکریٹری تھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ یوں اس لحاظ سے اسلامی فقہ کی تدوین ہوئی۔ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے امام زید بن علی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات کے متعلق بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام زید بن علی سے متاثر تھے، ان کی فقہ سے۔ اور ان کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کتاب المجموع فی الفقہ لکھی ہے، یعنی امام زید بن علی نے جو اس فقہ کے موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ جس ترتیب پر انہوں نے یہ کتاب لکھا تھا آج تک اسی ترتیب پر فقہ کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ امام زید بن علی کی شہادت کا واقعہ بھی مختصراً لکھا کہ انہوں نے انبیوں کے خلاف ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے خروج کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے دعوت دی، تو امام صاحب نے فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو میں جسمانی طور پر بھی شریک ہوتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے۔ ہاں مالی طور پہ ان کی مدد کی، اور پھر ہوا بھی وہی کہ امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ساتھیوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال یہ تاریخ فقہ کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ کے تیسرے خطبے کا خلاصہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خطبہ اچھی طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ سے گزارش ہے ایک بار کتاب سے اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔